پھر صاحب یہ جو بیعت ہے، شیخ کے ہاتھ میں بیعت کرنا، کسی کو اپنا کسی کو سپرد کرنا، یہ بنیادی طور پہ توبہ ہی ہے نا، کہ میں اس نیک بندے کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، گناہ نہیں کروں گا، اور پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، شیخ اس کو بتاتا ہے کہ آج کے بعد تو نے یہ کام کرنے یہ نہیں کرنے۔ تو تھوڑا بیعت اور توبہ کے اوپر بات کر دیں۔ قبلہ عرض یہ ہے کہ بیسیکلی بیعت کا مقصد ہی گناہوں سے توبہ اور رجوع اللہ ہوتا ہے۔ جب بندہ کسی شیخ کامل کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ شیخ کامل اس سے توبہ ہی تو کرواتا ہے کہ پچھلے گناہوں کی توبہ کر میرے ہاتھ پہ، اور اس کے بعد آگے سے جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ عبادات اور ریاضات اور نوافل اور فرائض کے جو حکم دیتا ہے وہ شیخ کے کہنے پہ عبادات اور ریاضات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ توبہ کا اپنا بیعت کا بیسک جو ہے مقصد وہ گناہوں سے بچانا ہے، نہ کہ آپ شیخ کی بیعت کرنے جائیں۔ آج کل تو قبلہ یہ ہے، میں عرض کر دوں، محسوس نہیں کیجئے گا، آج کل تو جو ہے پیر وہ جو ہے مریدوں کے نذرانوں سے گاڑیاں خریدتے ہیں، اور مرید کے پاس پیر کی دعا سے بیچارے کی کلی نہیں ہوتی، اس کا کھانا ہی نہیں پورا ہوتا۔ یہ بیسک مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے بیعت کا۔ بیعت کا مقصد ہی یہ ہے کہ رجوع اللہ کیا جائے۔ جو شیخ تجھے رب کے قریب نہیں کر سکتا وہ شیخ کیسا ہے؟ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ولی کامل کی نشانی بتائی، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ شیخ کامل وہ ہے جسے دیکھ کے اللہ کی یاد آئے، اللہ یاد آئے۔ واہ واہ واہ، کیا بات!